حال چال ہے جی؟ اشتیاق احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج نئے ولاگ کے ساتھ۔ کافی دیر ہو گئی تھی تو آج ہم چھٹی کا دن ہے، چھوٹے ولاگر کے ساتھ آج ہم آئے یہاں پہ۔ تو آج ہم آپ کو ایک بزرگ ہستی کے ولی اللہ جو ہیں ان کے مزار شریف پہ لے کے آئے ہیں، جن کا نام ہے حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آج ہم آپ کو ان کے بارے میں ساری ہسٹری بتائیں گے اور مزار کا بھی آپ کو زیارت کرائیں گے جی۔ یہ سامنے آپ کو میرے سامنے نظر آ رہا ہے مزار شریف ماشاءاللہ، تو آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں ابھی۔ تقویٰ کی بنا پر اپنے زمانے کے رابع بصری مشہور تھیں، سلسلہ قادریہ کے سلوک کی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ آپ 25 سال کی عمر میں 982 ہجری یعنی 1575 میں جلال الدین اکبر لاہور آئے۔ لاہور میں قیام کے دوران آپ نے مولانا سعد اللہ نعمت اللہ اور مفتی عبدالسلام لاہوری علماء سے علوم و فنون پڑھے۔ شیخ محب اللہ علیہ بادی عبدالسلام آپ کے ساتھ فیض یاب ہوئے۔ یہ دور جلال الدین اکبر کا عہد حکومت تھا، جو کہ 993 یعنی 1585 سے 1006 بمطابق 1598 تک مختلف بغاوتوں اور شورشوں کو دور کرنے کے لیے لاہور میں رہے۔ اس زمانے میں مسلمان کمزور اور اقلیت میں تھے، اسی لیے صوفیہ کے ساتھ ساتھ سلسلہ قادریہ کا مشاق میں بھی بڑا ہاتھ تھا۔ خاندان مغلیہ کے حکمران حضرت میاں میر سے عقیدت رکھتے تھے۔ ان میں جہانگیر، شاہ جہان، شہزادہ دارالشکوہ، شہزادہ شہریار اور اورنگزیب عالمگیر آپ کے دربار میں حاضری کو سعادت سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ گرو ارجن جو بڑے مشہور گرو گزرے ہیں برصغیر میں، انہوں نے جب امرتسر میں دربار صاحب کی تعمیر کا ارادہ کیا تو عقیدت کے طور پر اس کا سنگ بنیاد حضرت میاں میر سے رکھوایا۔ اس طرح مہاراجہ رنجیت سنگھ زندگی بھر آپ کے مزار مبارک میں نذرانہ بجواتا رہا۔ حضرت میاں میر فانی اللہ کی منزل میں تھے، گوشہ نشین تھے اور شہرت سے بیزار تھے۔ یہی وجہ کہ سندھ سے لاہور آنے کے 40 سال تک گمنام رہے۔ آپ کا لباس فقراء اور درویشوں جیسا نہ تھا، سفید دستار اور کھدر کا کرتا پہنتے تھے، آپ کی گدڑی نہیں پہنتے تھے۔ حسن اخلاق کا یہ علم تھا کہ اگر کوئی شخص تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو اس سے بھی اس قدر شفق و عنایت سے پیش آتے کہ اسے یہ خیال ہوتا کہ آپ کے جو عنایت شفقت مجھ پر ہے وہ کسی دوسرے پر نہیں ہے۔ لاہور میں قیام کے دوران آپ کے علم و فضیلت کی شہرت ہوئی تو مقتدین اور طالبان بکثرت آپ کے پاس فیض حاصل کرنے کے لیے آنے لگے۔ اسی اثنا میں آپ سرہند تشریف لے گئے۔ وہاں آپ گھٹنے کے درد اور دوسرے عوارض میں مبتلا ہو گئے اور اس دوران حاجی نعمت سرہندی نے آپ کی تیمارداری کی۔ حضرت میاں میر جب صحت یاب ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے روحانی دولت سے مالا مال کر سکتا ہوں، چنانچہ آپ نے ان پر خصوصی توجہ فرمائی اور ایک ہی ہفتہ میں سلوک کے درجہ کمال پر پہنچا دیا۔ سرہند 1 سال قیام کے بعد آپ واپس لاہور آئے اور آخر عمر تک یہی مقیم رہ کر دعوت و ارشاد میں مصروف رہے۔ آپ کی وفات 88 سال کی عمر میں بروز منگل 7 ربیع الاول 1045 ہجری بمطابق 1635 کو ہوئی۔ حضرت میاں میر کو ان کی وصیت کے مطابق مریدین کے ساتھ موضع ہاشم پورہ نزد دارا پور میں دفن کیا گیا۔ موضع ہاشم پورہ 1053 میں دارالشکوہ کے حکم پر مسمار کر دیا گیا تھا۔ آج کل یہ علاقہ میاں میر کے نام سے موسوم ہے۔ مزار مبارک کی تعمیر کے لیے دارالشکوہ نے انتظامات کیے مگر وہ قتل ہو گیا، تو اس کے بعد اس کی تعمیر اورنگزیب عالمگیر کے ہاتھوں انجام پائی۔ آپ کے خلفاء مریدین کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان میں سے جنہوں نے سلسلہ قادریہ کے فیض و برکات کو عام کیا، ان میں حاجی نعمت اللہ سرہندی، میاں نتھا دیوان، حاجی مصطفیٰ سرہندی، ملا حامد گجر، ملا خواجہ کلاں، حاجی صالح کشمیری، ملا عبدالغفور وغیرہ شامل ہیں۔ آپ کی اپنی اولاد کوئی نہ تھی، اس لیے شہزادہ دارالشکوہ نے آپ کے وصال کے بعد آپ کی بہن حضرت بی بی جمال خاتون کے صاحبزادے حضرت محمد شریف 1054 کو سندھ سے بلا کر آپ کا سجادہ نشین مقرر کیا اور خانقاہ سے ملحق
تمام عمارات اور جائیداد ان کی وفات کے بعد ان کی اولاد سجادہ نشین رہی۔ 1960 میں محکمہ اوقاف پنجاب نے اس خانقاہ کا انتظام اپنی تحویل میں لے لیا۔ محکمہ اوقاف پنجاب کے زیر انتظام مزار مبارک اور مسجد کی تعمیر اور تزئین و زائرین کی سہولت کے لیے مختلف منصوبوں پر کام جاری و ساری رہتا ہے۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ علم و عرفان کی نہایت بلند مرتبے پر فائز تھے۔ ان کو دینی علوم پر کامل دسترس حاصل تھی اور یہ عالم تھا کہ جب آیات قرآن و احادیث نبوی اور اکابر کے اشعار و اقوال کی تشریح فرماتے تو مجلس میں موجود علماء اور فضلاء حیران رہ جاتے۔ آپ نے کوئی کتاب تصنیف نہیں کی۔ آپ کی حیات و تعلیمات کے بارے میں شہزادہ دارالشکوہ نے کتاب سکینۃ الاولیاء لکھی اور اس وقت یہی ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے۔ دیگر تذکرہ نگاروں نے اسی سے استفادہ کیا ہے۔ ابھی ہم آپ کو ایک لائبریری کی طرف لے کر چلتے ہیں، وہاں پہ بھی ان کی تصانیف کافی پڑی ہوئی ہیں، تو یہ ہم دیکھتے ہیں جا کے کہ وہاں پہ لائبریری اوپن ہے یا نہیں ہے۔ یہ کافی پرانی بلڈنگ تھی، اس کو بھی انہوں نے کافی تزئین و آرائش کر کے دوبارہ صحیح کیا ہوا ہے۔ یہ ہے دروازہ جی، دروازہ اندر سے میرا خیال لاک ہے۔ یہ اندر سے آپ کو کچھ نظر آ رہا ہوگا، کچھ کتابیں پڑی ہوئی ہیں جی۔ ہم آپ کو یہی ابھی دکھا سکتے کیونکہ اس کا تالا بھی لگایا ہوا، انہوں نے سیو کیا ہوا اس کو، اور یہ اس کی چار دیواری آپ کو نظر آ رہی ہے۔ یہ دیواریں جو خستہ حال تھی کسی زمانے میں، اس کی وقتاً فوقتاً تزئین و آرائش ہوتی رہتی ہے۔ تو ابھی ہم جا رہے ہیں، یہاں پہ جو کبوتر پھر رہے تھے مزار شریف کے اوپر، ان کو دانہ ڈالنے لگے ہیں۔ تو دانہ ہم نے باہر سے خریدا تھا، تو آج ہم ان کو دانہ بھی ڈالتے ہیں۔ یہ جی کبوتروں کو دانہ ڈال رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ درگاہوں پہ اکثر اس رنگ کے کبوتر پائے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ بہت اچھا لگ رہا ہے، یہاں پہ کبوتروں کو دانہ ڈال کے خوشی فیل ہو رہی ہے۔ بڑے پیارے پرندے ہیں۔ کبوتر کا تو ویسے بھی مزاروں پہ ان کی آماج کا رہتی ہر وقت۔ امید ہے کہ آج کا آپ کو ولاگ بہت اچھا لگا ہوگا، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ ضرور ایک دفعہ آئے ہوں گے، لیکن جو دوست جنہوں نے یہاں پہ زیارت نہیں کی تو ہمارے ولاگ کے تھرو آپ اس مزار کی زیارت بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، کسی اور نئی جگہ پہ لے کے آپ کو چلیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کیجیے گا۔ تو ماشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے کہ آپ کو یہ آج کا میرا ولاگ بہت اچھا لگا ہوگا۔ تو انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے نئے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔